جیسے میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، آپ بھی آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ یہ ہمارے لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کے جنازے میں حضرت مولانا حفیظ جالندھری کا مؤثر خطاب، صبر و شکر کی تلقین اور بیعت اعتماد۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا منظر رقت آمیز اور تاریخ ساز تھا۔ لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل غم سے بوجھل نظر آ رہا تھا۔ اسی موقع پر حضرت مولانا حفیظ جالندھری صاحب نے نہایت پر اثر اور حکمت سے بھرپور خطاب فرمایا، جس نے مجمع کو صبر و شکر اور اتحاد کا عملی درس دیا۔ حضرت مولانا حفیظ جالندھری صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش کے ذریعے بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور ایسے موقع پر صبر و شکر ہی مومن کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی دین، اصلاح امت اور روحانی تربیت کا روشن باب تھی، اور ان کا وصال اگرچہ ایک عظیم سانحہ ہے، مگر ان کی تعلیمات اور فیوز و برکات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ خطاب کے دوران ایک نہایت جذباتی اور تاریخی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب حضرت مولانا حفیظ جالندھری صاحب نے پیر صاحب کے صاحبزادوں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نقشبندی کا ہاتھ تھام کر عوام سے عہد لیا۔ انہوں نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس طرح آپ نے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی، اسی طرح انشاءاللہ اب حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی کی رہنمائی کو قبول کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نقشبندی اپنے بڑے بھائی کا بازو بن کر ان کے شانہ بشانہ دین و خانقاہی نظام کی خدمت انجام دیں گے، اور اس طرح حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اتحاد، اخلاص اور اصلاح کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس اعلان پر مجمع نے یکا زبان ہو کر اس عہد کی تائید کی، جس سے فضا ایمان افروز اور سسکیوں سے گونج اٹھی۔ آخر میں حضرت مولانا حفیظ جالندھری صاحب نے امت کو تفرقہ سے بچنے، اکابر کے راستے پر قائم رہنے اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی تلقین کی۔ یہ جنازہ صرف ایک عظیم شخصیت کی رخصتی نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا کہ مشن افراد سے نہیں، نظریات اور تسلسل سے زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے جانشینوں کو استقامت، اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کومنٹ باکس میں دعائیہ کلمات ضرور لکھیں۔ اور آج میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب جیسے میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، آپ بھی آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ یہ ہمارے لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اس ادارے کے محترم ہیں، خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اپنے بھائی کے دست و بازو ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان کے اشارے پر عمل کریں گے، ان کے وفادار رہیں گے، اور حضرت کے جتنے خلفاء ہیں ان کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔ معہد الفقیر ہمارا ادارہ ہے، میں انہیں وفاق المدارس کی طرف سے ان کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، وفاق کی عاملہ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے، اور جب آپ اشارہ کریں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے ان کو اپنے والد مرحوم کی خدمت کی اور صحبت کی بڑی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے دعائیں لی ہیں، حضرت کی نسبتیں ان کے اندر منتقل ہوئی ہیں۔ تمام متوسلین سے، سالکین سے، متعلقین سے کہوں گا اب ان کو اپنا بڑا سمجھیں، اور ان کو حضرت کی یوں سمجھیں کہ ان کے اندر ہمیں حضرت نظر آتے ہیں۔